کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی فاسق نہیں ہو سکتا. غلطی کا صدور ہو سکتا ہے, گناہ کبیرہ کا صدور بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے, لیکن وہ بالآخر جو ہے وہ گناہ کبیرہ سے بھی, اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کسی صحابی سے ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتا. اگر کسی کا خیال یہ ہے بھی کہ اس کو حسن قرار دیں تو بھی وہ اس سے حضرت ولید بن عقبہ کا فاسق ہونا ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ وہ چاروں روایتیں ضعیف ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معمولی کردار والے کو اپنا سفیر بنا کے نہیں بھیج سکتے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر بھیجا تھا مکے میں. اللہ, صحابہ کہتے ہیں کہ پورے بطن مکہ میں سے اگر کوئی اور عثمان سے زیادہ معزز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے. جس کو سب سے عزت والا سمجھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیج دی. اور اگر اس واقعے کو صحیح بھی قرار دے لیا جائے تو حضرت ولید بن عقبہ جو ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے نا, کہ انہوں نے سمجھا کہ وہ لوگ آئے ہیں آگے سے اور وہ ان کے ہاتھ میں اسلحہ بھی تھا, تو ان سے سمجھنے میں غلطی ہوئی یہ شاید مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں, حالانکہ وہ مارنے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ استقبال کے لیے آئے تھے. تو یہ سمجھنے میں غلطی ہو جانا یہ کسی بھی فسق کی نشانی نہیں ہے. سارے کے سارے صحابہ کرام کو اللہ کریم نے مغفرت عطا فرمائی ہے, رضوان عطا فرمائی ہے, اپنی خوشنودی عطا فرمائی ہے اور ان کو جنت کا وعدہ کیا. اس کو گناہ جو ہے کسی سے سرزد ہو جانا یہ بعید از قیاس نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن ان کو اللہ نے معافی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے رہنے نہیں دیا. ہر ایک نے مرنے سے پہلے معافی مانگی ہے, اور وہ قرآن نے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ, جب بھی کوئی فاسق خبر لائے, ضروری نہیں ہے کہ خبر لانے والا فاسق ہو, یہ تو غالب احوال کے اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی خبر لانے والا فاسق ہو, ہر خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے, اور خاص طور پر جب کوئی خبر لانے والا فاسق ہو پھر تو ضروری کر لینی چاہیے. اس آیت میں, اس آیت کے شان نزول میں اکثر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا, اور وہ واقعہ لکھا ہے ولید بن عقبہ کا. ولید بن عقبہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو ان کے خاندان اور بن مستلق ابھی نئے نئے مسلمانوں میں کوئی پرانی دشمنی چل رہی تھی, تو یہ گئے تو صحیح وہاں زکوٰۃ لینے کے لیے, اور آگے سے وہ لوگ ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے, اور ان کے پاس اسلحہ وغیرہ تھا, اسلحہ لے کے وہ باہر نکلے. تو انہوں نے اس اسلحے سے یہ سمجھا کہ یہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان چونکہ ایک دشمنی تھی تو یہ شاید مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بجائے جانے کے یہ واپس آ گئے, اور واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے, الٹا وہ جو ہے میرے قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے, تو میں واپس آ گیا. اس پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ, فوجی دستہ جو ہے وہ بھیج دیا کہ آپ جا کے جو ہے وہ بنو مستلق کی خبر لیں. تو یہ بھی جا رہے تھے کہ تو راستے میں حارث بن ضرار خزائی جو ہے بنو خزاع کا, وہ آ رہا تھا ان کا سردار, اور اس نے پوچھا تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ ان کا تمہاری طرف جا رہے ہیں. کس لیے جا رہے ہیں کہ جو آپ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہو؟ کہتے میں تو خود آ رہا ہوں زکوٰۃ دینے کے لیے, اور ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں آیا, کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے, ہمیں تو یہ ڈر تھا. تو میں تو اس ڈر سے جو ہے وہ خود آیا ہوں زکوٰۃ لے کے, تو میں جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دینے کے لیے. اس واقعے کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے ولید بن عقبہ کو فاسق کہا ہے اس واقعے کی بنیاد. اور یہ واقعہ علامہ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے, اور مختلف مفسرین نے, میں نے عرض کیا کہ اکثر مفسرین نے نقل کیا ہے. اور اس واقعے کی بنیاد پر
چونکہ قرآن کہتا ہے ان جاکم فاسقون بنبأ، تو گویا وہ جو خبر لے کے آنے والا تھا وہ فاسق تھا، ان کو یہ فاسق کہہ دیا۔ اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی فاسق نہیں ہو سکتا۔ غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، گناہ کبیرہ کا صدور بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن وہ بالآخر جو ہے وہ گناہ کبیرہ سے بھی، اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کسی صحابی سے ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، لہٰذا کسی صحابی کو فاسق نہیں کہا جا سکتا۔ اب رہی یہ بات، تو میں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اللہ کریم نے فاسقن بنبأ کہا ہے، فاسق نکرہ ہے، یہاں معرفہ نہیں ہے۔ معرفہ ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ کسی خاص آدمی کے لیے ہے، تو یہ نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ عام ہے، کوئی بھی فاسق، یہ اصول بنایا کوئی بھی فاسق کوئی بھی اہم خبر لائے تو اس کا تعلق کسی خاص آدمی کے ساتھ یا کسی خاص خبر کے ساتھ ہے ہی نہیں، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو واقعہ ہے اس کی 4 روایتیں ہیں، 4 روایتیں، چاروں ضعیف ہیں، یعنی سارے مفسرین کو معلوم ہے کہ اس کی 4 روایتیں ہیں، چاروں ضعیف، اور اس کو بعض لوگ جو ہیں، بعض مفسرین حسن درجے کی روایت کہتے ہیں، اور حسن اس وجہ سے نہیں کہتے کہ وہ کوئی اس کی روایت صحیح ہے، حسن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے شواہد جو ہیں وہ 4 شواہد ہیں، یعنی 4 روایتیں ہیں، اس وجہ سے اس کو حسن قرار دے دیں، حالانکہ وہ چاروں ضعیف ہیں۔ اگر کسی کا خیال یہ ہے بھی کہ اس کو حسن قرار دیں تو بھی وہ اس سے حضرت ولید بن عقبہ کا فاسق ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چاروں روایتیں ضعیف ہیں۔ اور اگر وہ صحیح بھی ہوں، اگر وہ واقعہ صحیح بھی ہو تو بھی ولید بن عقبہ جو ہے وہ فاسق اس لیے قرار نہیں پاتے کہ ایک تو یہ نکرہ ہے، یہ ان کو تو کہا ہی نہیں گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معمولی کردار والے کو اپنا سفیر بنا کے نہیں بھیج سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر بھیجا تھا مکے میں، اللہ، صحابہ کہتے ہیں کہ پورے بطن مکہ میں سے اگر کوئی اور عثمان سے زیادہ معزز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے، جس کو سب سے عزت والا سمجھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیج دیا۔ تو گویا جب ولید بن عقبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حسن اخلاق اور حسن کردار کی سند عطا فرما دی ہے کہ ولید بن عقبہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے فٹ آدمی ہے، اس لیے تو اس کو بھیجا، اگر فٹ نہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہی نہیں۔ رہ کے یہ بات، اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہے، میں نے عرض کیا کہ چاروں اس کی روایتیں ضعیف ہیں، اور اس پر اور ضعیف روایت جو ہے اس سے شریعت ثابت ہوتی ہی نہیں، اور اگر اس واقعے کو صحیح بھی قرار دے لیا جائے تو حضرت ولید بن عقبہ جو ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے نا، کہ انہوں نے سمجھا کہ وہ لوگ آئے ہیں آگے سے اور وہ ان کے ہاتھ میں اسلحہ بھی تھا، تو ان سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، یہ شاید مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، حالانکہ وہ مارنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ استقبال کے لیے آئے تھے۔ تو یہ سمجھنے میں غلطی ہو جانا یہ کسی بھی فسق کی نشانی نہیں ہے۔ فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، اطاعت سے نکل جانے کو۔ انہوں نے کسی بھی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل جانے کا ارتکاب نہیں کیا، لہذا اس بنیاد پر کہ یہ آیت جو ہے یہ اس کے پس منظر میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور مفسرین نے بیان کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت ولید بن عقبہ وہ ایک صحابی تھے اور وہ فاسق قرار پائے ہیں، یہ اس واقعے سے اور اس آیت سے ولید بن عقبہ کو کسی طور بھی فسق کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ صحابہ کرام سارے کے سارے عدول ہیں، اور پھر آگے تفصیل آ رہی ہے، اور یہی عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ پیچھے بھی آپ کو اپنے
پڑھا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر اللہ کریم نے مختلف مقامات پہ ان کے سورہ فتح کے اندر ہم نے پڑھ لیا، پھر پیچھے سورہ اعراف کے اندر اللہ کریم نے، سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بریکٹ اپروول دی ہے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام کو اللہ کریم نے مغفرت عطا فرمائی ہے، رضوان عطا فرمائی ہے، اپنی خوشنودی عطا فرمائی ہے، اور ان کو جنت کا وعدہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی ظاہر ہے نبی تو نہیں ہے، صحابی سے غلطی تو ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ ہو یا عام گناہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق لازماً دے دیتا ہے، اور وہ توبہ کیے بغیر فوت نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے اوپر حد جاری کی ہے، بعض لوگوں کے اوپر حد جاری ہوئی، اور یہ ولید بن عقبہ کے بارے میں بھی مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ ان کو جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے اوپر بھی شراب کی حد جاری ہوئی ہے۔ تو شراب کی حد جاری ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلطی ہوئی، اس غلطی کی بنیاد پر ان کے اوپر حد جاری ہو گئی، اور جو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے جو معاذ اسلمی کی بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو توبہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے خود گناہ کا اعتراف کیا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 دفعہ جو ہے اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے 4 دفعہ بار بار کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، وہ 4 دفعہ خود اقرار کر کے، اور وہ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حد جاری کر۔ اور جب حد جاری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ پورے مدینے والوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے سب کو کافی ہو جائے، یعنی اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے شاندار۔ تو گناہ جو ہے کسی سے سرزد ہو جانا یہ بعید از قیاس نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو اللہ نے معافی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے رہنے نہیں دیا، ہر ایک نے مرنے سے پہلے معافی مانگ لی۔ یہ ہے، یہ مرحوم و مغفور ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ لہم مغفرت، ان کو اللہ نے مغفرت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا کوئی اگر واقعہ ایسا ہو بھی کہ جس واقعے سے ان کے اوپر کوئی گناہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابی جو ہے وہ مرنے سے پہلے اس کی توبہ نہ کرے۔ تو توبہ کر کے اس لیے اللہ کریم نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جنت کا وعدہ کرنے، اللہ کا جنت کا وعدہ اور خوشنودی کا وعدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں صحابہ کرام یہ نیک لوگ تھے، اور یہاں جو اصول تحقیق کا واضح ہوا ہے اس سے یہ قطعاً واضح نہیں ہوتا، نکرہ ہے، فاسقون بھی نکرہ ہے، نابائن بھی نکرہ ہے، اور اس سے کسی صحابی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اگر یہ معرفہ ہوتا تو ہم کہتے کسی کے بارے میں بات ہوئی ہے، کسی کے بارے میں یہ بات نہیں ہوئی، اور اس آیت سے ایک اصول بتایا گیا ہے۔ البتہ وہ واقعہ اس کے پیچھے ہو چاہے نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ واقعہ جو ہے، یہ آیت جو ہے، اس سے صحابی کا فاسق ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔ تو یہ کسی بھی جگہ واقعہ ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح کا، کہ کوئی شخص جو ہے کسی خبر پر جو ہے وہ چڑھ دوڑے کسی کے اوپر، کوئی لشکر چڑھ دوڑے، کوئی آدمی اکیلا تنہا جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے حملہ آور ہو جائے، کوئی کسی بھی طرح کی خبر، تو پہلے خبر کی تحقیق کر لینا چاہیے، اس کے بعد کرنا چاہیے کہ یہ تو ایک ایسا جنرلائزڈ اصول ہے، اور یہ اگر مسلمانوں کے باہمی حقوق درست رکھنے ہوں یا مسلمانوں کا داخلی اور خارجی تحفظ جو ہے اس کو انشور کرنا ہو، تو یہ اصول جو ہے بہت ہی عام ہے۔